السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 روز کے بعد پورے بھارت میں جو ہے جھنڈا پھہرایا جائے گا۔ 15 اگست ہے اور 15 اگست یہ آزادی کا دن ہے، اور اسی کی وجہ سے پورے بھارت میں تمام انسان جو ہے خوشی مناتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ، عیسائی ہو، اور جھنڈا پھہرایا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا، آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک تو آزاد ہو چکا ہے، لیکن ایک طرفہ قربانیوں کو بیان کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑوں نے جو ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اخباروں میں، کتابوں میں، نیوزوں میں اگرچہ 2-4 ناموں کا تذکرہ آتا ہے مسلمانوں میں، لیکن جو ہے 5 لاکھ کے قریب مسلمان انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ کتنے علماء کرام جو کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر جو ہے لال قلعہ تک، اور کہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فتح پور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ علماء کرام کو انگریزوں نے کتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا کہ آگ جلائی گئی تھی، اور تمام علماء کرام کو یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ میرے سامنے جھک جاؤ۔ کون کہے تھے؟ انگریز لوگ، کہ تم لوگ جھک جاؤ، ہار مان لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ لیکن علماء کرام نے کہا کہ تم آگ میں جلاؤ یا پھانسی میں لٹکاؤ یا قید میں کر لو، لیکن ہم تمہارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ آخرکار ان آگ میں جو ہے علماء کرام کو ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے ہماری جان کی ضرورت پڑی، ہمارے بڑے جو ہے قربانیاں دیے، لیکن بڑوں کی قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور ہم میں شک کیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی وجہ سے میں بنا رہا ہوں کہ مسلمان اپنے ایمان سے اور اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ اور شعر کیا ہی خوب ہے کہ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی۔ لیکن جو ہے ہماری قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لوگ جو ہے ایک طرف اگر بھگت سنگھ کی پھانسی کو یاد رکھتے ہیں تو اشفاق اللہ خان کی قربانیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے مہاتما گاندھی اور نہرو کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن مولانا حسین مدنی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے مراٹھوں کی قربانیوں کو تو کی ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ ان سب کی بھی قربانیاں ہیں، لیکن مسلمانوں کی قربانیوں کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ یہ ناانصافی ہے کہ مراٹھوں کی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ٹیپو سلطان کی قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ کون ٹیپو سلطان؟ وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیے تھے۔ اور اسی طریقے سے 1799 میں جب انگریز جو ہے بہت سارے بادشاہوں کو، بہت سارے مسلمانوں کو خرید لیے تھے، تو اس کے بعد انگریز ٹیپو سلطان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ٹیپو سلطان کو کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے سامنے جھک جاؤ اور تم جو ہے ہار مان لو تو تمہیں مال و دولت دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت جو ہے ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور ٹیپو سلطان کا اتنا دبدبا اور رعب تھا کہ انگریز بہت زیادہ ڈرتا تھا، اور بہت بہادر تھے، اور اس کے بعد تقوی والے بھی تھے، چہرے میں داڑھی تھی، سنت شریعت کے پابند تھے، نماز کے پابند تھے، لیکن ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ ٹیپو سلطان اگر شہید ہوئے تو اپنے ہی لوگ جو ہے دھوکہ دیے ہیں۔ میر صادق جیسا آستین کا سانپ دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد بھی ان کا رعب اور دبدبا یہ تھا کہ انگریز ان کے چہرہ کو نہیں دیکھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ یہ تھے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کہ
شہید ہونے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد بھی انگریز 3 دن تک اس کے سامنے نہیں گئے تھے، ان کا تذکرہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے لوگوں کو سردار پٹیل اور جھانسی کی رانی تو یاد ہوتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ بھی قربانیاں دی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں مسلمانوں کی قربانیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو حضرات شک کرتے ہیں مسلمانوں پر، بیگم حضرت محل، بیگم زینت محل، سر سید احمد خان اور مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کی قربانیاں کیوں یاد نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے ایک طرف اگر ہم سکھ دیو، اسی طریقے سے راز گرو اور اسی طریقے سے رام پرساد کو یاد رکھتے ہیں، تو پھر ہم ڈاکٹر علامہ اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین، خان عبد الغفور خان کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی قربانیاں دیے ہیں۔ اسی طریقے سے رضیہ خاتون جو کیندر پارٹی کے لیڈر مسٹر نصر الدین کی بیٹی تھی، وہ بھی انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کی تھی اور اس کے وجہ سے ان کو کالا پانی جو کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مغلیہ سلطان کے آخری چراغ اور روح روا، مغلیہ سلطان کے آخری چراغ جو ہے شاہ بہادر کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ شاہ بہادر کہ ان کے دونوں لڑکے کے گردن کو کاٹ کر اور اس کے بعد تشت میں رکھا گیا اور اس کے بعد تحفہ میں ان کو دیا گیا، کن کو؟ جو ہے بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو بہادر شاہ ظفر نے یہ کہا کہ مجھے فخر ہے اپنے اولاد پر کہ یہ تیمور کی اولاد ہے کہ اپنے باپ کے سامنے اپنی ہمت کو دکھایا اور اپنے باپ کا فریضہ انجام دیا۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر ہے جنہوں نے جو ہے لال قلعہ بنوایا، اور وہیں پہ ہمارے بھارت کے وزیر اعظم جھنڈا پھہراتے ہیں۔ اور بھی بھارت میں بہت سارے مسلمان قربانیاں دیے، مختصر میں بتا نہیں سکتا ہوں، ورنہ ایک ایک باتیں کروں گا تو بہت ساری لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے بھارت چھوڑو کا نعرہ یوسف مہر علی نے جو ہے دیا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس کا جو ہے ترانہ یا علامہ اقبال صاحب یہ ترانہ لکھے تھے۔ اسی طریقے سے ثریا طیب جی نے جھنڈا کو وہ روپ دیا تھا جو آج ہم بھارت میں دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، اس کو بھی جو ہے ایک مسلمان نے دیا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے بھارت کی جے ہو، اس کو جو ہے 1857 میں عظیم اللہ خان نے دیا تھا۔ مسلمانوں کی بہت ساری قربانیاں ہیں اس بھارت میں۔ اس ویڈیو کو 15 اگست سے پہلے آپ لوگ سے ادب سے گزارش ہے ویڈیو شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کی قربانیاں اور ایک اچھا میسیج جائے۔ ویسے تو بھارت میں سب قربانیاں دیے، ہندو، مسلم، سکھ، لیکن مسلمانوں کی قربانیاں بہت زیادہ ہے اور بہت پہلے سے ہے، 1857 سے پہلے سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔